السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی مسلمان بھائیوں، آپ اس رب کو جان چکے ہیں جو رب بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بڑا ہے، جس نے زمین اور آسمان اور اس میں چاند ستارے، حیوانات، نباتات، جمادات سب کو پیدا فرمایا۔ سب کو پیدا کرنے والی ایک ہی ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی محبت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جس طرح سے آپ کو معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح سے آپ کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آئیے ہم سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ دوسرا ستون جو فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ارکان ایمان کے ہم نے بتلائے تھے کہ 6 ارکان ہیں، 6 ستون ہیں۔ اللہ پر ایمان، اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان۔ اللہ پر ایمان آپ نے سمجھ لیا، اور اب آئیے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ فرشتوں سے مراد یہ ہے کہ فرشتے ایک عظیم مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں پر بہت ساری مخلوقات ہیں، وہاں پر ایک عظیم مخلوق ہے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ کی وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، اور وہ تمام اعمال بجا لاتے ہیں جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے وجود پر ایمان لاتے ہیں، کہ ہم ان سے پہلی بات محبت کرتے ہیں۔ ان کی تعداد، یعنی فرشتوں کی جو تعداد 1000 2000 نہیں ہے، بے شمار تعداد ہے۔ ان کی تعداد کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ کتنی تعداد ہے یہ کوئی دنیا میں نہیں جانتا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فرشتے جو ہیں، ان کے اندر ربوبیت کی خصوصیت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے، کسی کو اولاد نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ربوبیت کا مستحق ہے، یعنی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح سے ان کے اندر الوہیت کی بھی خصوصیت نہیں ہے۔ الوہیت کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ نماز پڑھنا، فرشتوں کے لیے روزہ رکھنا، فرشتوں کے لیے قربانی کرنا، فرشتوں کے لیے نذر ماننا، فرشتوں کے لیے نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں۔ یعنی فرشتوں کے اندر نہ ربوبیت کی خصوصیت ہے اور نہ الوہیت کی خصوصیت ہے۔ نہ وہ رب ہو سکتے ہیں اور نہ ہیں، اور نہ ہی وہ معبود ہو سکتے ہیں اور نہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اندر نہ ربوبیت کی خصوصیت ہے اور نہ ہی الوہیت کی خصوصیت ہے۔ فرشتوں کے نام اور کام، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، جس کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن بعض فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کام بھی ہمیں معلوم ہیں۔ لیکن بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جن کے نہ ہم نام جانتے ہیں، نہ ان کا ہم کام جانتے ہیں۔ جیسے جبریل علیہ السلام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحی دے کر نبیوں اور رسولوں کی طرف بھیجتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی دے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، تو یہ کام ہے جبریل علیہ السلام کا، ان کا جبریل نام ہے، اور وحی لانا یعنی اللہ کا پیغام لانا نبیوں تک۔ اسی طرح سے
میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش اور نباتات کے اوپر مامور ہیں، ان کا کام الگ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے مالک وہ فرشتہ ہے جو جہنم پر مامور ہے، وہ فرشتہ صرف جہنم ہی پر اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو یہ مالک ان کا نام ہے اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ جہنم پر مامور ہیں۔ اسی طرح سے ایسے بھی فرشتے پائے جاتے ہیں جو بنی آدم کی حفاظت پر مامور ہیں، یعنی ہماری اور آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایسے بھی فرشتے پائے جاتے ہیں جو ہر شخص کے اعمال کو لکھتے ہیں، ہر شخص کے اعمال کو لکھتے ہیں، وہ کہ کون اچھا کام کر رہا ہے، کون برا کام کر رہا ہے، اچھائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، برائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ ہمارے دونوں کندھے پر ایک ایک فرشتہ مامور کر دیا گیا ہے، ایک فرشتہ اس کام پہ لگا ہوا ہے، ایک فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے اور ایک فرشتہ برائیاں لکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے بعض فرشتے روح نکالنے پر مامور ہیں، جب کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کے روح کو نکالتے ہیں، یا اسی طرح سے بعض فرشتے ہیں جو قبر میں سوال پوچھنے پر مامور ہیں، یعنی جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر پھر جان پیدا کرتا ہے، پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے مختلف کام ہیں اور مختلف نام ہیں، لیکن فرشتوں کا کام اصل کیا ہے؟ فرشتوں کا اصل جو مشغلہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، فرشتوں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر ہم نے آج آپ کو یہ بتلایا کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ ایمان کے 6 ستون ہم نے آپ کو بتلائے تھے، پہلا اللہ پر ایمان لانا اور دوسرا فرشتوں پر ایمان لانا، 4 اس کے بعد ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے اسٹیپ میں ہم باقی کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر قائم اور دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔